السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد اکرم عرض کر رہا ہوں۔ تمام دوست احبابوں کا میں شکر گزار ہوں جو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں اور آگے شیئر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ آج جو ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ پر چند حدیث مبارکہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ بھی عرض کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ حدیث مبارکہ میرا جو ہے سوال بھی ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کے قائل نہیں ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے میرا سوال بھی ہوگا اور میں ان کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ آئیے ہم حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے قبل جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور فالو بھی کریں اور بیل کے بٹن پر زور بھی دے دیں، دبا بھی دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں بہت ساری کتب لکھی گئی ہیں۔ قرآن عظیم فرقان مجید کی بے شمار آیات مقدسہ موجود ہیں اور بے شمار کتب حدیث ہوں، کتب تفسیر ہوں، کتب فقہ ہوں، تو تمام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کو بطریقہ اتم بیان کیا گیا ہے۔ آج جو ہے سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں چند اقوال ذکر کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، مناقب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مناقب ابی بکر۔ یہ قدیمی کتب خانے سے چھپی ہوئی ہے جو کراچی میں ہے۔ اس کی پہلی جلد اور صفحہ نمبر 518 پر حدیث موجود ہے۔ آپ پہلے حدیث سماعت فرما دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں اور اس کا مختصر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قال قلت ثم من قال عمر۔ سیدنا و ابن سیدنا امام محمد بن حنفیہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، آپ کے صاحبزادہ، آپ کے بیٹے سیدنا ابن سیدنا امام محمد بن حنفیہ، ان سے حدیث منقول ہے۔ پھر سن لیں، سیدنا امام محمد بن حنفیہ یہ بیٹے ہیں سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی کے بیٹے ہیں، مشکل کشا کے بیٹے ہیں، جنہیں نبی علیہ السلام نے علم کا دروازہ کہا ہے اور فرمایا کہ وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو سیدنا امام محمد بن حنفیہ نے اپنے والد ماجد سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ابا حضور
بعد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین آپ کی نظر میں کون شخص ہے؟ امام محمد بن حنفیہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بہترین ہستی، عظیم ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ کون ہے؟ بیٹے نے باپ سے سوال کیا، بیٹا بھی عظیم اور باپ بھی عظیم، جن میں دنیا کی ہوس نہیں تھی، دنیا کی لالچ نہیں تھی، اقتدار کی لالچ نہیں تھی۔ وہ بیٹا اپنے عظیم باپ سے پوچھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، ظاہراً پردہ کرنے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا ابو بکر، قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر، یعنی اگر حضور کے وصال کے بعد، ظاہری پردہ کر جانے کے بعد، روئے زمین پر اگر کوئی بہترین شخص ہے تو اس کا نام ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ اور قلت ثم من، امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں پھر میں نے ابا حضور سے پوچھا کہ آپ کے بعد کون ہے؟ من، آپ کے بعد، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال عمر، سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، جنہیں شیخین کہا جاتا ہے۔ ان شیخین کی فضیلت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہونا، یہ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ اس لیے جو آپ کی ذات پر، سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے اس صحیح بخاری حدیث کا کہ آپ اس پر کوئی جواب لائیں۔ اس حدیث پر کیا کہیں گے سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق؟ آپ کا کیا گمان ہے؟ میں پوچھتا ہوں حسن اللہ یاری سے، جو امریکہ سے بیٹھ کر بک بک کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان لانے پر کوئی دلیل نہ ہے۔ ارے اللہ کے بندے، میں کہتا ہوں کہ کچھ شرم کر، حیا کر، یہ تو بکتا رہتا ہے، ہم تجھے بتاتے ہیں بزبان سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ہم تو آپ کو امام مانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہم تو آپ کو مولا علی مشکل کشا مانتے ہیں، ہم تو آپ کو ولایت کا منبع و مرکز مانتے ہیں، ہم تو آپ کی فضیلت کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جو آپ کی فضیلت کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں۔ اگر تم ان کی بات کو مانتے ہو تو پھر حضرت علی کا فرمان مانو کہ انہوں نے فرمایا کہ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی افضلیت سے افضل شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ان کے بعد اگر کسی کو افضل دیکھنا چاہتے ہو تو ان کا نام حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لاؤ اس حدیث کا جواب، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری جس کے تمام رجال صحیح ہوتے ہیں اور حدیثیں جس کی صحیح ہیں میرے بھائی، تو لاؤ ثبوت۔
اس حدیث کا۔ اب میں اس پر ایک دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ امام بخاری اپنی صحیح اور ابن ماجہ سنن میں حضرت عبداللہ بن سلمہ امیر المومنین کرم اللہ وجہہ سے روایت بیان کرتے ہیں۔ باب ہے سنن ابن ماجہ اور سنن ابن ماجہ فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کراچی سے چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 11۔ امام بخاری اپنی صحیح اور ابن ماجہ سنن میں حضرت عبداللہ بن سلمہ امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہہ سے راوی فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے بہترین شخص، خیر صیغہ واحد مذکر، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، الناس تمام لوگوں میں، بعد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تا قیامت جتنے لوگ آئیں گے بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عموم ہے۔ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کو مستثنا نہیں کیا کہ ما سوا اس کے، یا ما سوا اس کے، ما سوا اس کے، مطلقاً فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اور قانون المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق جو ہے وہ اپنی اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ تو سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین عظیم تر ہستی جو ہے اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وخیر الناس بعد ابی بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور بہترین لوگوں میں بہترین شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے اس کا نام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یعنی ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے اور باقی کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے میرے بھائی۔ اس وجہ سے ان دو حدیثوں کا سوال کا جواب مجھے اللہ یاری سے، حسن اللہ یاری سے اور اس کے چیلوں سے چاہیے کہ وہ اس دو حدیثوں کا کیا جواب دیتے ہیں جو سیدنا حضرت علی، دونوں میں نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو راستہ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا ہے اسی راستے میں بہتری ہے، وہی راستہ ہمارے لیے قابل حجت ہے، وہی راستہ ہمارے لیے کار خیر ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔